تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ان آیات میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ عہد صرف بنی اسرائیل سے نہیں، سارے ہی لوگوں سے، آدم کی جتنی اولاد ہیں، انسان ہوں یا جنات ہوں، ہر ایک سے یہ عہد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، چونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا حقیقی سبب تو اللہ تعالیٰ ہے، اور ظاہری سبب وہ ماں باپ ہیں۔ تو اس لیے جہاں اللہ نے اپنا حکم بیان کیا ہے اور اپنا حق بیان کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا، اور یہ کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ وذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین گھر مسلمانوں کا وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہو۔ یتیم کو کچھ دے دینا مطلوب نہیں ہے، بلکہ یتیموں کا اکرام کرنا مطلوب ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، قرآن نے فرمایا کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو، ان کی عزت نہیں کرتے۔ صرف دینا کافی نہیں ہے، عزت کے ساتھ دینا، احترام کے ساتھ دینا، عظمت کے ساتھ دینا، یہ مطلوب ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اسلام میں کسی کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ تصور کر کے کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اپنے لیے کیا پسند کرتا۔ آج کل فیشن چلا ہوا ہے
کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ کیمرہ مین سامنے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دینے کے لیے تو اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے اور اخبارات میں غریبوں کی فوٹو شائع کر کے آپ اپنی مالداری کو ظاہر کرتے ہیں. اس میں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو اپنے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتے، اور جب کل کو وہ اپنی تصویر اخبار میں دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی آپ انہیں سے پوچھیے جا کر. کیا ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہماری بیوی یا بیٹی یا ہماری اولاد اس طرح سے ہو اور پھر اس کی تصویریں اخبار میں چھپے کہ وہ فلاں سے امداد لے رہی تھی؟ تو یہ سب چیزیں بچنے کی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. یہ عام بات ہے جب بھی لوگوں سے گفتگو ہو، چاہے کسی سے بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے گفتگو کرتے ہو نرمی اختیار کرنی چاہیے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے. خلیفہ ہارون رشید کو کسی نے نصیحت کی اور نصیحت میں سخت لب و لہجہ اختیار کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تم سے بہتر شخص کو مجھ سے بدتر اور برے شخص کے پاس بھیجا تھا، تو نرمی کا حکم دیا. تم سے بہتر یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بدتر شخص یعنی فرعون کے پاس بھیجا، کیونکہ نصیحت جو کر رہا تھا اس سے یہ کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے تو بہتر ہو نہیں سکتے، اور میں جو ہے فرعون سے زیادہ برا تو ہوں. تو جب موسیٰ اور ہارون کو یہ حکم ہے کہ فرعون کے پاس جائے تو اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ تم دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا، سختی مت کرنا، وہ لہجے میں شدت نہ ہو، تیزی نہ ہو. تو جب اس کو یہ حکم ہے فرعون کے پاس جانے والے پیغمبر کو، تو تم کون ہوتے ہو جو مجھ سے سختی میں بات کرو؟ تو اس لیے جو ہے نرم لب و لہجہ اور گفتگو میں مٹھاس ہونی چاہیے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرنے کا حکم، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. تو یہ سب عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے تھے، لیکن بہت کم لوگ ان میں سے اس پر باقی رہ سکے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے دو قبیلے آباد تھے. ایک قبیلہ بنو قریظہ اور ایک کا نام تھا خزرج. بنو نذیر اور مدینہ منورہ میں دو قبیلے اور تھے، اوس اور خزرج. تو دو یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور ایک دو جو ہے مشرکوں کے تھے جس کو اوس اور خزرج کہا جاتا تھا. تو اس میں جو اوس تھا قبیلہ، تو بنو قریظہ کے لوگوں سے کی دوستی تھی اوس والوں کے ساتھ، اور بنو نذیر کی دوستی تھی خزرج والوں کے ساتھ. تو یہ دونوں یہودی تھے، وہ دونوں مشرک تھے، مگر دونوں نے اپنی اپنی دوستی الگ الگ قبیلے والوں سے بنا رکھی تھی. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا توریت کے اندر یہودیوں کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو اس کے گھروں سے نہیں نکالو گے اور ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے. یہ تین چیزوں کا حکم دیا. ایک تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے اور قتل نہیں کرو گے. تیسرا حکم نہیں، یہ تو ایک ہی چیز ہو گیا نا، خون بہانا اور قتل کرنا. تیسرا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی قید ہو جائے تو اس کو نکالو گے. تمہارا کوئی آدمی اگر قید میں چلا جائے تو اس کے نکالنے کی کوشش کرو گے. یہ تین باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیا تھا.
تو ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو ادھر جو ہے قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ، تو بنو قریظہ والے اپنے آدمی کو مدد کے لیے اوس والوں کے پاس بھیج دیتے اور یہ لوگ خزرج والوں کے پاس بھیج دیتے۔ جب لڑائی ہوتی تو یہ بھی آپس میں مارے جاتے ایک دوسرے سے، تب جب قتل کیے جاتے یہ لوگ اور ان میں کا کوئی قید ہو کر کے چلا جاتا تو یہ کرتے تھے کہ پیسے جمع کر کے اپنے یہودیوں کو قید سے چھڑاتے تھے۔ تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا کہ تم سے ہم نے یہ عہد لیا تھا کہ خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، اور تم نے اس کا اقرار بھی کیا، لیکن تم ہی قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، اور تم ہی جو ہے ایک فریق کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو، اور اسم میں اور عدوان میں یعنی گناہ میں اور ظلم میں تم ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو فدیہ جمع کر کے ان کو نکال بھی دیتے ہو، حالانکہ ان کا شروع میں تم کو نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا کہ ان کو گھروں سے نکالتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہ تین حکم میں سے پہلا دو حکم تو یہ پورا نہیں کرتے تھے، اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نکالتے تھے اور اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے، اور اگر کوئی اپنا قید ہو جاتا تھا تو اس کو چھڑا دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم قید ہو جانے والے کو تو چھڑاتے ہو، حالانکہ تم کو ان کو قتل بھی نہیں کرنا چاہیے اور اپنے گھروں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ تو یہ دو حکم بھی تو اللہ کا تھا، تو اس کو کیوں پورا نہیں کرتے اور ایک حکم کو کیوں پورا کرتے؟ تو کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھنا اور کچھ حصے پر ایمان نہ رکھنا، اس کی سزا کیا اللہ نے بیان فرمائی؟ تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی رسوائی ہے۔ یہ حقیقت میں مخاطب تو بنی اسرائیل تھے، لیکن مسلمانوں کا بھی یہی رویہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے کچھ حکم کو تو مانتے ہیں اور کچھ حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نماز کی تو پابندی کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں وراثت کی تقسیم کی باری آتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وراثت تقسیم کرتے ہیں، اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ آج تک جتنے مسائل پوچھنے والے آئے ہیں انہوں نے یہ تو پوچھا کہ میرے سسر کا انتقال ہو گیا تو میری بیوی کا کتنا حصہ ہوگا، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھنے آیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو بہن کا کتنا حصہ ہوگا۔ کہ آج تک کسی نے مجھ سے تو نہیں پوچھا جاتا، اور کسی مفتی سے پوچھا ہوگا تو پوچھا ہوگا، لیکن اتنے زمانے ہو گئے تقریباً 10-15 سال سے اسلام میں ہم خدمت کر رہا ہوں، لیکن آج تک کوئی نہیں پوچھا۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑا حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ہم جو ہے پکڑ کے رکھتے ہیں دین سمجھ کے، شریعت سمجھ کے، حالانکہ آدمی کو اللہ کے جتنے احکام ہیں سب کی پابندی کرنی چاہیے اور اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ صبح سے شام تک روزہ رکھیں گے اور خوب تلاوت کریں گے، خوب عبادت کریں گے، لیکن زبان جو ہے وہ غیبت سے محفوظ نہیں، تو غیبت سے کس نے منع کیا؟ غیبت سے بھی تو اللہ نے منع کیا نا۔ جس اللہ کے کہنے پر تم حلال کو چھوڑ رہے ہو، کھانا پینا حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، تو جس اللہ کے کہنے پر تم حلال کو چھوڑ رہے ہو اسی اللہ کے کہنے پر حرام کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس گناہ کی مذمت ہمارے یہاں نہیں ہے اور باقی دوسری چیزوں کی ہے۔ تو شریعت کے احکام میں فرق کرنا کہ بعض چیزوں پر شدت سے عمل پیرا ہونا اور بعض چیزوں کو جو ہے نظر انداز کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھتے ہیں،
دھڑلے سے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگ مسجد میں بیٹھ کے غیبت کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور کوئی کسی کو برا نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر کوئی ذرا سا جو ہے کوئی ایسا لباس پہن لے جس لباس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری کے خلاف ہے، تو اس کو گھور کر کے دیکھتے ہیں۔ کوئی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ دے تو اس نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ فلاں صاحب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں سامنے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا سامنے دیکھتے رہتے ہیں؟ تو وہ تو نماز کے آداب میں آتا ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ سجدے کی جگہ پر دیکھنا یہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ تو تم اس بنیاد پر تو اس کی شکایت کر رہے ہو، لیکن اس کی جو نفرت تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ یہ کہاں سے جائے گا؟ یہ تو حرام ہو رہا ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن تم جو یہ اس کی شکایت لے کر کے آئے ہو یہ حرام ہو رہا ہے، تو یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے وہ حقیقت میں ایک لطیفہ ہی ہے، لیکن اس مثال کو کتاب اللہ کے ایک حکم پر عمل اور دوسرے حکم سے انکار۔ تو ایک صاحب نے کسی سے جو ہے کسی سے ناجائز تعلقات تھے تو اس سے مل لیا، حمل ٹھہر گیا۔ تو حمل ٹھہر گیا تو کسی عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اگر تجھے کرنا ہی تھا تو ایسی کوئی تدبیر اختیار کر لیتا جس سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو عزل کہتے ہیں شریعت میں، کہ آدمی جب بیوی سے ملے تو جب فارغ ہونے کا وقت آئے تو اس کو باہر نکال دے۔ تو اس نے یہ کہا کہ عزل تو مکروہ ہے نا، مطلب عزل کرنا یعنی باہر نکالنا، فارغ ہونا یہ مکروہ ہے، اور پورا زنا کرنا وہ حلال ہے۔ تو شریعت کے احکام کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کو اپنی پسندیدہ چیز سمجھ کر کے اس کو دین سمجھ لیا اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ تو یہ مزاج شریعت کا نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ اللہ کے جتنے احکام ہیں سب کو پورا کیجیے، اور اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے روکیے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دین تقویٰ سمجھ کر کے اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی بڑی بڑی حرام کی ہوئی چیزوں سے باز نہیں آتے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ جو ہے اگر آپ کو بتایا جائے تو اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قطر کا ایک واقعہ چند دنوں پہلے عربی میں آیا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دن اس کی بیوی جو ہے رونے لگی۔ تو کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کام پر چلے جاتے ہیں، میں گھر میں تنہا رہتی ہوں، ہمارے گھر میں جو درخت ہے اس درخت پر پرندے وغیرہ آ کر کے بیٹھتے ہیں، تو کبھی کبھی میرے سر سے دوپٹہ سرک جاتا ہے تو پرندے دیکھ لیتے ہیں تو بے پردگی ہو جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس درخت کو کٹوا دیجیے تاکہ پرندے جو ہے مجھے نہ دیکھ سکیں بے پردہ حالت میں۔ شوہر کتنا خوش ہوا ہوگا کہ میری بیوی ماشاء اللہ اتنے پردے والی ہے کہ پرندوں سے بھی پردہ کر رہی ہے۔ تو خوشی خوشی درخت کو کٹوا دیا۔ چند دنوں کے بعد کسی کام سے گیا اور اچانک جب آیا تو دیکھا کہ وہی بیوی کسی اور کے ساتھ سو رہی تھی۔ اب اس آدمی کے دل پہ جو صدمہ گزرا اس واقعے کا کہ کہاں تو اس کی اتنی تقویٰ والی باتیں ہیں کہ پرندوں سے پردہ کر رہی تھی اور کہاں یہ دوسرے کے ساتھ سوئی ہوئی ہے۔ تو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک علاقے میں شاہی خزانے کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے اور چور کی تلاش جاری ہے۔ چور کی تلاش جو جاری تھی تو اسی دوران اس نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب جبہ و دستار، بڑا بڑا امامہ لگائے ہوئے، پگڑی باندھے ہوئے اور دیکھنے میں بالکل شیخ معلوم ہو رہے ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں تو اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پیر زمین پہ رکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو کسی سے پوچھا کہ یہ حضرت اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ تو کہا یہ حضرت اس طرح اس لیے چل رہے ہیں کہ زمین پر پورا پیر رکھیں گے
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چونٹی وغیرہ کے پیر کے نیچے آ جائے اور چونٹی جو ہے اس کی جان چلی جائے، تو احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس آدمی کو تو اپنی بیوی کا واقعہ یاد تھا، اس نے سوچا کہ اور کہا کہ شاہی خزانے کی جو چوری ہوئی ہے ضرور اسی شخص نے کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو جس کو معاشرے میں اتنا اچھا سمجھا جاتا ہو اور بالکل صاحب جبہ و دستار ہو، وہ اچانک اس کو چوری کا انتظام لگا دیا جائے تو لوگ بھی سوچیں گے نا، ارے ان کے بارے میں کیسے کہہ دیا گیا۔ اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ چور نہیں ہوگا تو آپ میری گردن اڑا دینا، آپ تحقیق کرو یہی چور ہے۔ اتنی بڑی بات کی تو جو تحقیق کی گئی اور پتہ چلا کہ صحیح میں وہ چور تھا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے اتنا کانفیڈینس کے ساتھ کیسے کہہ دیا؟ تو اس نے یہ بتایا، اپنی بیوی والا واقعہ سنایا کہ جو لوگ تقویٰ کی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، حقیقت میں وہ حقیقت میں متقی نہیں ہوتے، وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، اور جو متقی ہوتے ہیں وہ ہر شریعت کے ہر حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو بات کرنا الگ ہے، اپنے آپ کو متقی دکھانا الگ ہے، اور حقیقت میں تقویٰ اختیار کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو شریعت کے بعض احکام کو ماننا اور بعض احکام کی خلاف ورزی کرنا یہ دنیا میں بھی رسوائی کا سبب ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائیں گے۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کو تو آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، ظاہری دینداری سے لوگ دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے جبے کو دیکھ کر، ہماری پگڑی کو دیکھ کر دوسرے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب دیندار ہیں، لیکن اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ تم کتنے دیندار ہو یا کتنے پانی میں ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو خرید رہے ہیں، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر رہے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔